ہر عروج کو زوال ہے، ہر بلندی کی ایک قیمت ہے جو بہرحال ادا کرنی ہی ہوتی ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو عروج و بلندی آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح ہر زوال کی ایک حد ہے، بسا اوقات کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس حد تک جانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان گرتا اور زوال کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ گرتے اور ڈوبتے ہوئے سمندر کی تہہ میں موجود وہ حد آ جاتی ہے کہ جہاں انسان پھر سے پاؤں مار کر ابھر جاتا ہے اور بلندیوں کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ کبھی اتنی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر لازماً واپسی ہوتی ہی ہے، اور کبھی کبھار تو یہ واپسی کا سفر بلندی کی طرف جانے والے سفر سے 1000 گنا تیزی کا ہوتا ہے، اور پھر اسے زمین پر گرنے، ٹکڑے ٹکڑے اور چکنا چور ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بنو امیہ کے زوال کی داستان بھی کچھ انہی الف لیلائی داستانوں میں سے ہے۔ کہاں تو عروج کا یہ حال کہ یورپ میں جنوبی فرانس، ہسپانیہ اور پرتگال پر اموی پرچم لہرا رہا ہے۔ بحیرہ روم کے کئی جزیرے فتح ہو چکے ہیں۔ شمالی افریقہ میں جبل الطارق سے نہر سویز تک، اور ایشیا میں صحرائے سینا سے منگولیا کے لق و دق بیابانوں تک سارے کا سارا خطہ مسلمانوں کے ماتحت ہے۔ کہاں زوال کا یہ ستم کہ ولید بن یزید جیسا شخص تخت خلافت پر جا بیٹھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید دوم۔ ہشام کے بعد عبد الملک کا پوتا ولید بن یزید پایہ تخت پر بیٹھا۔ یہ بہت ہی بد مزاج، آوارہ اور ہر برائی کا رسیہ تھا۔ اسے اس کی تمام تر خامیوں کے باوجود اقتدار تھما دینا امراء سلطنت کی غلطی بلکہ بہت سنگین غلطی تھی، اور اب وہ اپنی اس غلطی کا خمیازہ بھگت رہے تھے۔ کوئی جیل میں پڑا تھا، کوئی سڑکوں پر مجرم بنا کر کھڑا تھا، کسی کو کوڑے لگائے جا رہے تھے۔ غرض ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ پھر اسی پر بس نہیں، بادشاہ بنتے ہی ولید نے اپنے بیٹوں کے لیے ولی عہدی کی بیعت لینا شروع کر دی۔ یہ حالات دیکھ کر صوبوں نے مرکز سے کٹنا اور خود مختار ہونا شروع کر دیا۔ اب امراء سلطنت اور خاندان بنو امیہ ہی میں سے ایک جماعت کھڑی ہو گئی۔ یزید بن ولید اموی ان کا سربراہ بن بیٹھا۔ لوگ اس کے ہم نوا بنتے چلے گئے۔ اب یہ لوگ کافی مضبوط ہو چکے تھے۔ اس طرح گویا بنو امیہ والے دو حصوں میں بٹ گئے، جس نے ان کی موروثی حکومت کو مزید کمزور سے کمزور ترین کر دیا، اور بنو امیہ کے مخالفین کو کام کرنے کا کھلا میدان مل گیا۔ سن 126 ہجری کو جمعہ کے دن ولید کے خلاف عام خروج ہوا اور اس کے عہدے داران کو قتل کر کے مجمع دارالخلافت سے لے کر اس کے محل تک جا پہنچا۔ ولید نے نکل بھاگنا چاہا، مگر لوگوں نے اسے موقع نہ دیا اور محل کی دیوار پھلانگ کر رہے اور اسے قتل کر دیا۔